बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन-नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दो अहम बातें हुई हैं जो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब वल्द इकरामुल्लाह खान नियाज़ी हाल मुकीम अडयाला झींगा लाला जो हैं उनकी हमशीरा ने मीडिया से बात करते हुए, और तकरीबन मीडिया मैन ने जबरदस्ती वो बात उनके मुंह में डाली और उन्होंने वो बात कह दी। और वो बात ये थी कि आज उन्हें कहा गया कि क्या इमरान अहमद खान नियाज़ी माइनस हो चुके हैं पीटीआई के मामलात से। वैसे रियासती मामलात से तो बहुत पहले माइनस हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ शायद माइनस हो गए। ये जो उन्होंने मायूसी के अंदाज में बात कही, और बाज़ लोगों का ख्याल है कि उनकी आंखों में आंसू भी थे जो पसे ऐनक उन्होंने साफ किए, तो उस पे मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम अल्लाह बख्शे उनकी कब्र को मनव्वर करे और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने रोना है और आपके आंसू पूछने वाला भी कोई ना होगा। मुझे वो बात याद आ गई, मोहतरमा ने जब आंसू अपने साफ करते हुए कहा कि हाँ वो माइनस हो गए हैं। इसकी नौबत क्यों आई या ये माइनस होने की बात क्यों पूछी गई और उसका जवाब क्यों दिया गया? क्योंकि आज केपी असम्बली ने बाकी तमाम सूबों की असम्बलियों से पहले बजट जो था वो मंजूर कर लिया। अभी बाकी असम्बलियों की बारी अभी बाकी है। वहां पे कायदे हाउस जो हैं मतलब कि कायदे हुकूमत यानी कि चीफ मिनिस्टर साहिबान ने खिताब कर दिया है। खैर मरियम बीबी ने तो ये जहमत भी गवारा नहीं की, उन्होंने इसके लिए भी मरियम औरंगजेब को भेज दिया, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर खिताब कर लिया। अब ऑफिशियली मेरा ख्याल है कि वहां पे वो आईज हैव इट कहना बाकी है, लेकिन केपीके ने सबसे नंबर ले लिया। सबसे पहले उन्होंने बजट पास कर दिया। और जब अली गंडापुर से पूछा गया कि ये आपने क्या किया, कायद ने तो इसके बारे में कोई हिदायत नहीं फरमाई, क्योंकि आप तो ये रंडी रोना डाल के बैठे हुए थे कि हमारी उससे मुलाकात करवाए वफाकी हुकूमत, हमने बजट पास करना है। तो वफाकी हुकूमत ने तो कोई मुलाकात नहीं करवाई। तो उन्होंने कहा कि ये बजट भी हमारा है, हुकूमत भी हमारी है, अक्सरियत भी हमारी है। अगर कायद ने इसके अंदर जो भी तब्दीलियां कहीं हम वो बाद में इसके अंदर कर लेंगे, फिलहाल हम बजट प्रूव करें और इससे जान छुड़ाएं। इसके ऊपर यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद के जितने भी थे उनकी जुबानें खुल गई, संगलियां खुल गई। बाबा कौडा से लेके और जनाब इमरान रियाज खान साहब तक सब ने जनाब फौरी तौर पे अली अमीन नहीं गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा करना शुरू कर दिया और उसकी ऐसी तैसी करना शुरू कर दी। लेकिन रवायती तौर पे जो तपश, जो गलाजत, जो तेजी इनकी जुबानों में हुआ करती है वो इस वक्त नहीं थी। ये बात आपने जहन में रखनी है। ये भी बड़े आराम से तरीके से, ज़ाहिर है अपने भाई को गाली देने में और उसकी पाँव के ऊपर दंदी काटने में फर्क होता है ना, ठीक है ना। वैसे कुत्ते जब आपस में लड़ते हैं तो बड़े खूनखार होते हैं, ये बात मतलब के। लेकिन बाबा कौडा की जो ट्वीटें थीं या जो पोस्टें थीं उनमें वो काट नहीं थी जो कुत्ते आपस में लड़ते हुए काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है। बड़े बरादराना किस्म के कुत्ते हैं। मैं तो भाई यूथड़ों की इस बाहमी लड़ाई में ना अली अमीन नहीं, हाय गंडापुर के साथ हूं, ना वो फॉरेन माफिया जो बैठा हुआ है उसके साथ हूं। मैं तो भाई लड़ाई के साथ। तो इसके नतीजे के अंदर मौसूफा को ये बात कहना पड़ी कि हमारा भाई माइनस हो गया। अब क्या होगा राफिया? हाँ, राफिया जो है वो बेचारी भी अपने घर पे बैठी हुई जो है वो फोन कर करके अपनी सहेली को दिलासे दे रही होगी अब क्या होगा राफिया। तो बहरहाल खान साहब माइनस नहीं हुए, वो रेलेवेंट हैं अपनी पार्टी के साथ, लेकिन उन्होंने हरकत ऐसी की हैं जो कि जिसका
میرا مطلب ہے کہ کوئی جواز پولیٹیکلی مورلی ایتھیکلی بنتا نہیں تھا۔ دیکھیے ریاست کے کچھ اپنے معاملات ہوتے ہیں، ریاست جو ہے وہ ایک مسلسل بہاؤ کا نام ہے، ایک مسلسل فلو کا نام ہے، سیاست بھی صحیح کہتے ہیں، امور مملکت چلانے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں ان کو ہم سیاست کہتے ہیں۔ سیاست مسلسل چلتے رہنے کا کام نام ہوتا ہے۔ اگر یہ کچھ لمحوں کے لیے رکتی بھی ہے تو وہ شاید کسی کے فوت، مطلب سیاست کا پلیئر ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو کچھ عرصے کے لیے وہ بہاؤ رکتا ہے، پھر چل پڑتا ہے آگے۔ جب اس بہاؤ کو آپ مسلسل روکنے چلانے کے اوپر چلیں گے تو وہ نہیں رکے گا، وہ آگے کی طرف نکل جائے گا۔ آپ نے مذاق بنا لیا ہوا تھا ہر چوتھے دن، جناب میں آج اسلام آباد بند کروں گا، کل لاہور بند کروں گا، پرسوں ملتان بند کروں گا، ترسوں کراچی بند کروں گا، اور اس سے اگلے دن پشاور بند کروں گا، اور میں پورا ملک بند کر دوں گا۔ یہ باتیں ایک آدھ مرتبہ تو چل جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ایک مستقل طریق بنا لیں تو لوگ کہیں گے فٹے ہی منہ مگروں لے مصیبتیں جی کی پہ گئی ہیں ساڈے مگر۔ ایک دفعہ آپ راستہ روک کے احتجاج کر لیں، اگرچہ اب آج کل لوگ جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور ویسٹ میں بھی بہت ساری چیز اس کی شکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ احتجاج کرنے والوں کے اوپر سے گاڑی گزار کے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت پی ٹی آئی نے اپنے معاملات، یا آپ یوں کہیں کہ پاکستان کی سیاست نے عمران احمد خان نیازی کے اوپر سے گاڑی گزار کے اپنا رستہ بنا لیا ہے، تو یہ بات بے جا نہیں ہو۔ اور یہ اس کی نوبت کیوں آئی ہے؟ اس کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ آپ نے معاملات مملکت کو ایک مذاق سمجھ لیا ہوا، یعنی آپ اسے حریم شاہ کا جو ہے وہ معاملہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر وہ بات آگے گزر جاتی ہے۔ اتنا انتظار تو حریم شاہ بھی شاید نہ کرے، لیکن اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ شاکان عمران جو ہیں وہ پارٹی اور پارٹی کی قیادت سے جو ہے وہ متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک باپردہ خاتون ایم پی اے کے پی کے اندر انہوں نے اپوزیشن سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب سے آنے والی مجرم اور مشتنڈی خواتین کے اوپر آپ ہمارے صوبے کے فنڈز جو ہیں وہ لٹا رہے ہیں، اور اس امر کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یہ صوبے کے عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے لیے صحت کی سہولت نہیں ہے، یہاں پہ بی آر ٹی بس نہیں چل پا رہی، اور آپ جو ہے وہ پنجاب کے اندر بار ایسوسی ایشنز کو 5-5 کروڑ کے چیک بانٹ رہے ہیں، آپ کی ایسی تیسی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی 11 کروڑ دے بسکٹ کھا گیا ہے نا گنڈا پور، بڑی خوفناک گل ہے۔ میرا نہیں خیال 11 کروڑ کے بسکٹ کھائے ہیں، میرا خیال ہے اس کے اندر وہ جو بلیک لیبل شہد جو تھا ان کا، اس کا بھی بل شامل ہوگا۔ انٹرٹینمنٹ کے مد میں ہے نا، تو وہ تو انہوں نے تکلفاً کہہ دیا کہ بسکٹ کھا گیا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے اندر تو اور بھی بہت ساری سرگرمیاں آتی ہیں، اور ایک سرگرمی تو ہاتھ میں لے کر موٹر وے پر دوڑتے ہوئے باقاعدہ جناب گنڈاپور صاحب کی فلم بھی موجود ہے، اگرچہ سوشل میڈیا پہ آپ اس کو گوگل کریں تو آپ کو نہیں ملتی، وہ پی ٹی آئی نے بڑی پلاننگ کے تحت ہٹوا دی ہے، لیکن دور کہیں کونوں خدروں سے کوئی کھونگ قسم کا آپ بچہ بٹھائیں نا، کھونگ قسم کا، تو وہ ڈھونڈ نکالتا ہے۔ تو وہ والی جو ہوا میں لہراتے ہوئے بالوں کے ساتھ ہاتھ میں پکڑ کے موصوف دڑکی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دڑکی لگانے کا تو ان کا بڑا ریکارڈ ہے نا، بلکہ ہسٹری ہے۔ لیکن اس موقع کے اوپر بھائی ہم نہ گنڈاپور کے ساتھ ہیں نہ بابا کوڈا کے ساتھ ہیں، ہم ان دونوں کے درمیان جو منہ ماری ہو رہی ہے، جو کتے و کتی ہو رہی ہے، ہم اس کتے و کتی کے ساتھ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں بڑے سکون کے ساتھ تاریخ کے اس نازک موقع کے اوپر۔ علیمہ خان صاحبہ کا بھائی مائنس ہو گیا، کہاں سے ہوا؟ اپنی پارٹی میں سے، اور اس کے چنیدہ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے ان کو مائنس کیا ہے، اور اگر یہ وہ بجٹ اپروو نہ کرتے 30 جون تک تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے آپ مائنس ہو جانا تھا، کیونکہ بجٹ کا ڈس اپروول جو ہوتا ہے وہ حکومت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، اس کے بعد حکومت کو ریزائن کر کے گھر جانا پڑتا ہے، اور اگر وہ ریزائن نہیں کرتی تو گورنر کسی
دیگر شخص کو حکومت بنانے کی دعوت دے سکتا ہے، کیونکہ بجٹ اپروو نہیں کیا ہوتا، تو اپنے سروائیول کے لیے انہوں نے بجٹ اپروو کرنا تھا۔ حکومت نے یا ان کی اپوزیشن، یعنی ان کی اپوزیشن نے یا موجودہ وفاقی حکومت نے ان کو ٹریپ کیا کہ پہلے انہوں نے خود بیان دے دیا کہ بانی سے مشورہ ہوگا تو ہم کریں گے۔ حکومت نے کہا جاؤ کار لو، انہوں نے ان کو ملنے ہی نہیں دیا۔ اس دوران کسی مقدمے کی سماعت بھی نہ ہو سکی کہ وہ اس مقدمے کی سماعت کے بہانے اندر جا کے مشورہ کراتے۔ اس سے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر علی گوہر خان صاحب جو تھے وہ بھی آگاہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں بجٹ پاس نہیں ہوا، ابھی تو 7 دن پڑے ہوئے ہیں، 30 جون تک بجٹ پاس ہونا ہے۔ انہوں نے جرنلسٹوں نے دسا نہیں جی کر دیتا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہوا، تو وہ اپنی فرنزی کے اندر بیٹھے رہے اور یہ یہاں پہ ہو گیا۔ بہرحال یہ جو اس کی ابتدا ہوئی ہے مائنس ہونے کی، اب دیکھیے وہ کب پلس ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس امر کی گارنٹی دے دوں کہ مشاہد اللہ خان صاحب جو تھے وہ آج بہت یاد ہے اور بے بہا یاد ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔